بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے، اور یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہوئے دوسری آیت میں اللہ نے یوں فرمایا ہے: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ہم نے رسول کو ناخواندہ لوگوں میں سے بھیجا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناخواندہ اور ان پڑھ لوگوں میں بھیجا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس دور میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ آج ہم جنہیں پڑھا لکھا کہتے ہیں، کیا اس دور میں یہ لوگ نہیں تھے؟ کیا اس دور میں علاج معالجہ نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس دور میں اگر لوگ بیمار ہوتے تو ان کا علاج معالجہ کون کر رہا تھا؟ کیا اس دور میں لوگ مکانات نہیں بنا رہے تھے؟ کیا اس دور میں تعمیرات کا کام نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس دور میں تجارت نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس دور میں حساب و کتاب نہیں ہو رہا تھا؟ اگر اس دور میں حساب و کتاب بھی ہو رہا تھا، تجارت بھی ہو رہی تھی، اور صرف اپنے ملک تک مخصوص نہیں تھے، دوسرے ممالک میں بھی ان کے قافلے جاتے تھے اور علاج معالجہ بھی کرتے تھے اور تعمیرات وہ بھی کرتے تھے، اور ایک ایک محفل میں سینکڑوں اشعار پڑھ دیا کرتے تھے، ایک ایک محفل میں ہزاروں اشعار پڑھ دیا کرتے تھے، اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے نہ صرف اس کے خوبصورتی کو بیان کرنا، بلکہ اس سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز کو بیان کرنا، اور اس حد تک بیان کرنا کہ محبوب کے گھر کی بکریاں اور ان بکریوں کی مینگنیوں کے اوپر بھی سینکڑوں اشعار لکھ دیتے تھے۔ یعنی ان کا تعلق اس دور میں لٹریچر سے، ادب سے بھی تھا، میتھ سے بھی، کامرس، اکاؤنٹنگ اس سے بھی تھا، بایولوجیکل اور انجینئرنگ یہ بھی چیزیں تھیں، حساب و کتاب بھی رکھتے تھے۔ تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں، ناخواندہ لوگوں میں رسول کو بھیجا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ہم علم سمجھتے ہیں، اور جو چیز ہم نے کسی کے عالم ہونے کے لیے یا کسی کا صاحب علم ہونے کے لیے جو معیار ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہیں کہ فلاں کی تعلیم یہ ہے، فلاں کی تعلیم یہ ہے۔ یہاں دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں ہے، چاہے وہ سائنسی ہو یا کوئی لٹریچر ادب ہو، اس سے انکار نہیں ہے، یا جتنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں ان کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس بات پہ خود ہم مانتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر ایک منطق، ایک دلیل پیدا کرتی ہیں، یہ سائنسی علوم ان کو ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ اس دور میں نہیں تھے؟ یہ ساری چیزیں اس دور میں تھیں، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے ان پڑھ میں لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے جو ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار ہے یہ قرآن، اور یہ علم ہوتا بھی وہی ہے جو یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے جتنے بھی سائنسی نظریات دیکھ لیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلے، اور جیسے جیسے ریسرچ ہوئی، جیسے جیسے تحقیق ہوئی مزید، وہ پچھلے جتنے بھی نظریات تھے وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے، آگے لوگوں کے نئے نظریات بنے۔ کبھی سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، کبھی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بایولوجیکل میں بھی بہت ساری چیزیں کہ فلاں چیز سے یا فلاں اس طرح کے اثرات سے، جراثیم سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں یہ ابھی کرونا کو ہی آپ دیکھ لیں، پہلے کہا گیا جی مسافہ نہ کریں، ایک دوسرے کے قریب مت جائیں، پھر کہا گیا جی یہ چھوت چھات نہیں ہے، یہ بیماری ایسے نہیں ہے کہ کسی سے مسافہ کریں یا کسی سے ملے، یہ ایک بیماری ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بدلتے رہتے ہیں، جب یہ بدلتے رہتے ہیں تو پھر علم کیا ہے؟ علم وہ ہے، علم کبھی بھی نہیں بدلتا، حالات کیسے بھی ہوں، کیفیات کیسی بھی ہوں، علم کبھی نہیں بدلتا۔ وہ جو علم وہ ہے، وہ جو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا گیا تھا، وہ اگر 5000 سال بعد بھی قیامت آتی ہے تو وہ وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے بتا کے گئے تھے، وہی بات آج بھی سچ ہے، اور وہی بات 5000 سال بعد بھی سچ ہوگی۔ علم کبھی بدلتا نہیں۔ باقی ساری چیزیں یہ جو ہمارے ہاں یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ جب فن کو علم پہ ترجیح دی جائے تو یہ علم کے ساتھ نامناسبت ہے، کوئی اچھا رویہ نہیں ہے ہمارا۔
یا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ ہم فنون کے لیے علم کو چھوڑ دیں یا علم کو ترک کر دیں۔ ہم جہاں فنون پہ اتنا زور لگاتے ہیں اور فنون پہ اپنی صلاحیتیں اور توانائی لگاتے ہیں اور فنون کو سیکھنے میں اپنی ساری یعنی اسباب اور یہ ساری چیزیں اپنا وقت اور مال یہ خرچ کرتے ہیں، وہیں ہمیں اس علم کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔